اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہمارا موضوع ہے تائرائڈ گلینڈ، یعنی تائرائڈ گلینڈ کیوں بڑھ جاتا ہے، ان کی کیا وجوہات ہے اور ان کی علامت کیا ہے۔ تائرائڈ گلینڈ ہماری جو ہارمونز ہے، میٹابولزم ہارمونز ہے، ان کو کنٹرول کر دیتا ہے، اور جو آئیوڈین کی کمی بیشی ہو، ہمارے فوڈ میں جو آئیوڈین ہے ان کی مقدار برابر کرنا بھی تائرائڈ گلینڈز کا ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ ہمارے خاص کر میٹابولزم سسٹم پر زیادہ اثر کرتے ہیں۔ میٹابولزم سسٹم کنٹرول کرنا تائرائڈ گلینڈ ہارمون کی کام ہے۔ تائرائڈ گلینڈ کی جو بڑھنے کی وجوہات ہے، ان کی جو سب سے بڑی وجہ ہے آئیوڈین کی کمی ہے، یا لیمفائڈ نوڈز ہے جو ہمارے جسم میں ہیں ان کا بڑھ جانا، یا ٹانسل کا بڑھ جانا وغیرہ، یا کسی بھی جگہ میں انفیکشن وغیرہ ہونا ہارمون کی تائرائڈ گلینڈ کی بڑھنے کی وجوہات ہے۔ یا ہارمون کی کمی بیشی حمل کے دوران، یا وزن بڑھ جانا، یا مینوفاز جو مثال کے طور پر وہ عورتیں جن کا منسز آنا بند ہو جاتا ہے، یہ تقریباً 45 سے 52-55 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ انفیکشن ہے، بیکٹیریا وائرل انفیکشن ہے، ڈرگز ہے، میڈیسن کا استعمال، اسٹیرائڈ وغیرہ اس طرح کی چیز استعمال کرنا، الکوہل میں مطلب کولڈ ڈرنکس، شراب وغیرہ، یہ سب کچھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکس رے لیزر کا استعمال کرنا بھی تائرائڈ گلینڈ کا بڑھنے کا سبب ہے۔ یہ تو تھی تائرائڈ گلینڈ بڑھنے کی وجوہات۔ اب ہم آتے ہیں، جب تائرائڈ گلینڈ بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ کون سی علامات جو ہے نمایاں ہو جاتی ہے، کیا تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی جو تکلیف آتی ہے وہ ہے گھبراہٹ، دھڑکن، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، گھبراہٹ رات کے وقت، دن کے وقت، روڈ پار کرتے وقت، یا راستے پہ چلتے وقت، یا موت کا ڈر، یا اندھیرے میں اس طرح کی گھبراہٹ جو ہے محسوس ہو جاتی ہے۔ اور پسینہ آنا، گرمی محسوس کرنا، تھکاوٹ، بھوک کی کمی، بالوں کا گرنا، وزن کا کم ہونا، قبض رہنا، تبدیلی آنا ذہن میں، سوچ بچار میں، غصہ آنا، اور ٹھنڈ کو برداشت نہیں کرنا، اس طرح کی علامت جو ہے تائرائڈ گلینڈ بڑھنے کے بعد یہ علامات جو ہے نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو 3-4 ہومیوپیتھک دوائی کے نام بتا رہا ہوں۔ اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے ہارمونز کا، تائرائڈ گلینڈ کا، وہ بھی نارمل ہو جائے گا، اور جو علامات نمایاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس آپریشن نہ کرائیں تائرائڈ گلینڈ کی، اور بغیر آپریشن میں آپ کو کچھ دوائی بتا رہا ہوں، وہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی تائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ خود بخود نارمل ہو جائے گی۔ پہلے آپ الٹرا ساؤنڈ کریں، اور T4 T3 وغیرہ جو ٹیسٹ ہے تائرائڈ گلینڈ کا وہ بھی کریں، کہ ان کا سیکریشن، ہارمون کا سیکریشن کس حد تک ہے، اس کا لیول مقدار بھی آپ نوٹ کریں دوائی استعمال کرنے سے پہلے، اور الٹرا ساؤنڈ بھی کریں، اور اس پہ ناپ وغیرہ جو ہے ضرور کرائے کہ وہ کتنا گرام ہے، یا اس کا کتنا سائز ہے، اور نارمل سائز کتنا ہونا چاہیے۔ تو آپ اور اس کے بعد پھر آپ یہ دوائی استعمال کریں، 1 مہینہ پرہیز کریں، اور 1 مہینے کے بعد جو ہے آپ اپنا تائرائڈ گلینڈ چیک کر سکتے ہیں۔ T3 T4 وغیرہ T2 ہے میرے خیال میں، اس کا جو ہے آپ ٹیسٹ کرائیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے سے کتنی بہتری آئی ہے۔ تو پہلے جو ہے میڈیسن کا نام ہے تائروڈینیم، یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور سے ملتی ہے۔ یہ 200 میں ہفتے میں صرف 1 بار لینی ہے، اور ساتھ آیوڈیم ہے، یہ بھی 200 میں ہفتے میں 1 بار۔ اس کے علاوہ جو ہے فیوکس ہے، اور دوسری دوائی کالی کارب ہے، یہ دونوں 30-30 میں دن میں 3-4 دفعہ، اور سپونجیا 30 میں، یہ 3 دوائیں ریگولر استعمال کرنی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح استعمال کروں، وہ بے شک ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں تائرائڈ گلینڈ کے حوالے سے۔ وہ اگر ہمیں اپنا رپورٹ وغیرہ بھیج دے اور علامات ساتھ بھیج دے کہ ان کے ساتھ کیا علامت ہے،
تو انہیں کے مطابق انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اور صحیح دوائی تجویز کر کے آپ کو انشاءاللہ اس بیماری سے نجات پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اسپائسی فوڈ، ترش، ٹھنڈی چیزیں، کڑوی چیزیں استعمال نہ کریں۔ 1 مہینہ دوائی استعمال کریں۔ 1 مہینہ دوائی کے بعد استعمال کرنے سے آپ کو انشاءاللہ خود اندازہ ہوگا کہ آپ کی تائرائڈ گلینڈ میں کتنی کمی آئی ہے، ان کے سائز میں کتنی کمی آئی ہے، اور یہ کم از کم 3 سے 4-5 مہینے استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آپریشن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور تائرائڈ گلینڈ بڑھنے کی آپ کی آواز پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی آواز میں جو ہے بھاری پن آ جاتا ہے۔ لاسٹ میں ہمارا ایڈریس ہے، اس پہ آئیمو واٹس ایپ بھی ہے، آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی بیماری کے حوالے سے آپ ہم سے مفت مشورہ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی صحیح طرح سے رہنمائی کریں گے کہ آپ آپریشن جیسے اذیت سے بچ جائیں گے۔ اور ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے، آگے شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔